السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق۔ برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں موجود تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی، یعنی عارضی خود مختاری دی گئی تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق اعلان کیا گیا کہ ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا ہے۔ ریاست جموں کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر برصغیر کی انتہائی شمال میں ہے، جسے براعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ کشمیر میں مسلمان بھاری اکثریت میں آباد تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، مگر کشمیر کا ہندو حکمران جس کا نام راجہ ہری سنگھ تھا بھاگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف اس کا الحاق بھارت کے ساتھ کر دیا۔ 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد جموں کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا۔ بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروا دی۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کر لیا کہ کشمیر کا فیصلہ رائے شماری سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے جس کے حل کے بغیر خطے کا امن اور ترقی خطرے میں ہے۔ پاکستان نے ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دی، مگر بھارت ہر دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اگر اس مسئلہ پر ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا۔ یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا۔ نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا، لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ریاست جوناگڑھ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد مہابت خان نے ریاست جوناگڑھ کا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس کی منظوری دے دی گئی، لیکن بھارتی افواج نے 1947 میں ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ ریاست مناودر تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاست جوناگڑھ کے ساتھ واقع تھی۔ بھارتی افواج نے جوناگڑھ پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ بھارتی افواج نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست مناودر پر بھی قبضہ کر لیا۔ ریاست سوات، خیرپور اور ریاست بھاولپور ریاست سوات، ریاست خیرپور اور ریاست بھاولپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا۔ قبائلی علاقے قبائلی علاقہ جات 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صوبوں سے علیحدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام رہے۔ سن 2018 میں یہ علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیے گئے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق۔ MCQs کے طور پر برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں موجود تھیں۔ نیم خود مختاری عارضی خود مختاری کو کہتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں MCQs کے طور پر ریاست جموں کشمیر برصغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے براعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کشمیر کا حکمران راجہ ہری سنگھ تھا۔ ہائی لائٹ کر لیں MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ 1948 بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں بھارتی فوجیں کب داخل ہوئیں۔
ریاست حیدرآباد دکن۔ MCQs کے طور پر ریاست حیدرآباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاستوں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ایز اے شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، اس کا رقبہ 86,000 مربع میل تھا۔ 1948 بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کیا اور ریاست پر قبضہ کر لیا۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ ریاست جوناگڑھ، ریاست کے حکمران کا نام پوچھا جا سکتا ہے، نام ہے نواب محمد مہابت خان۔ 1947 میں ریاست جوناگڑھ پر حملہ کر کے اس پر بھارت نے قبضہ کر لیا۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، قبائلی علاقہ جات 27,220 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں، ویری امپورٹنٹ۔ MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور سن 2018 میں یہ علاقے صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کر دیے گئے، ضم کرنا، شامل کرنا۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔